الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قبرستان کے مردے خواب میں آ پہنچے۔ آج ہم سنیں گے قبر والوں کی حکایات۔ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز جنازہ پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں دیتے کہ اے قبر والوں، خدا تم کو انس عطا کرے، تمہاری غربت پر رحم کرے اور تمہارے گناہ معاف فرمائے اور تمہاری نیکیاں قبول کرے۔ وقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شام وہ وقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر ہی میرے خواب میں ایک کثیر مخلوق آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا آئے ہیں؟ وہ بولے ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو ہدیہ یعنی تحفہ دیتے تھے اور آج نہ دیا۔ میں نے کہا کہ وہ ہدیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اس معمول کو کبھی ترک نہ کیا۔ کتاب شرح الصدور۔ روحیں گھر پر آ کر اصالہ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندہ لوگوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے اصالہ ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر اصالہ ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں کہ غرائب اور خزانے میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور روز عید اور روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غضبناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے لیے اصالہ ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اصالہ ثواب کی ہاتھوں ہاتھ برکت۔ اصالہ ثواب کی ہاتھوں ہاتھ برکت دیکھنے کے ضمن میں حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا ہے جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت اور دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ماں کو دل میں اصالہ ثواب کر دیا۔
فوراً وہ نوجوان ہنس پڑا اور بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ وہ نوجوان کشف کے ذریعے غیب کے حالات دیکھ لیتا تھا، اور سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصالہ ثواب کرنے پر پانسا ہی پلٹ گیا کہ جس حدیث پاک میں 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک جس شخص نے 70,000 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس کے لیے یہ کہا گیا ہو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ہم بھی 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ جن کے عزیزوں اور رشتہ دار وغیرہ فوت ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ یہ ورد کر کے اصالہ ثواب کر دیں۔ ایک دن اور ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی 200 برس یعنی 2 برس سے پہلے یعنی 2 سال سے پہلے 70,000 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک کام کرنے کی اور فوت شدگان کے لیے خصوصاً فاتحہ اور اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔